बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ नई मालूमात के साथ और कुछ एक दो नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ी मशहूर किताब है, ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये किताब का नाम है। अगर कभी जो है मिल जाए या कहीं नज़र आ जाए तो आपने इसका मुताला लाजमी करना है। उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है। वाक़या क्या है कि एक गडरिया, ये दौर था हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का, यानी जो उमवी खलीफा थे। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए एक बंद लिफाफा हवाले किया था कि ये जो है इसमें मेरे बाद जो खलीफा बनेगा उसका नाम है। तो बहरहाल जब वो लिफाफा खोला गया तो उसमें बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम था। खैर वो खलीफा बन गए तो उनकी जो खिलाफत थी वो यानी उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंसाफ के, अदल के, खिलाफत राशिदा के जो चार खुलफा थे, तो उनके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत सुख का सांस लिया मुसलमानों ने, तो वो इनका दौर था। इनके दौर में कहा जाता है कि सुबह थाल भर के लोग जाते दरबार से ज़कात देने के लिए और फिर शाम को उसी तरह थाल भरे हुए वापस ले आते और कहते कि लोगों ने इनकार कर दिया है कि उन पे ज़कात नहीं लगती। अब वो इतने खुशहाल हैं। लेकिन जो ख़ास वाक़या आपके सामने रखने जा रहा था, ये गादी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये किताब का नाम है। उसमें ये वाक़या है कि एक चरवाहा वो अपनी भेड़ें जो है वो चरा रहा था। भेड़ें और बकरियां काफ़ी बड़ा रेवड़ था और एक वहाँ से छोटा सा नाला गुजरता था, चश्मे का, साफ शफाफ। वहाँ पे 7 भेड़िया पानी पी रहा था और उसके साथ ही उसकी भेड़ें पानी पी रही थी बिल्कुल आराम से। अचानक क्या हुआ कि भेड़िए ने एक भेड़ पे हमला कर दिया। जो ही भेड़िए ने हमला किया भेड़ पे, तो वो गडरिया उसने जो है वो रोना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची आवाज में। करीब ही एक और गडरिया मौजूद था, चरवाहा, वो भागता हुआ आया और उसने कहा कि तुम वो भेड़िए को जो है ना वो अपनी भेड़ को छुड़ाओ, भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया है। वो कहता है कि भेड़ का तो नुकसान हो गया है, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि दमिश्क में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भेड़िए ने मेरी भेड़ पर हमला किया है, वरना उमर बिन अब्दुल अजीज के होते हुए भेड़िए की क्या जुर्रत थी कि वो मेरी भेड़ पे हमला करता। और फिर वो दोनों फौरन शहर की जानिब चले। अभी वो रास्ते में ही थे जब उन्हें पता चला कि जवान साल खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को हस्बे मामूल बनु उमैया ने या उमवियों ने, वो खुद भी उमवी थे, जहर दे दिया है और उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है। तो उस गडरिये ने कहा दूसरे गडरिये को, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि दमिश्क में कुछ हुआ है, वरना भेड़िए की जुर्रत न थी कि वो मेरी भेड़ पे हमला करता। ये हुक्मरानों को आप हल्का न लिया करें। ये जो मुसल्लत होते हैं ना, ये जो 2 नंबर होते हैं, ये जो है ना जो दयानतदार होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो पूरे मुआशरे पे अपना असर छोड़ते हैं, पूरे मुआशरे पर। आप कहीं भी नज़र दौड़ा लें, कहीं भी आप नज़र दौड़ा लें तो आपको जो है ये नज़र आएगा। और उसकी बेसिक क्या है? उसकी बेसिक यानी उसकी जो बॉटम लाइन है वो है इंसाफ। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के बारे में कहा जाता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले लोग चौकों और चौराहों में खड़े होकर बात करते थे कि मेरी इतनी ज़मीन है, मैंने इतने लोगों के घर पे कब्ज़ा किया है और मैंने फ़लाँ से घर छीना है और मैंने फ़लाँ की जो है ना फसल छीनी है। ये चौकों और चौराहों में बहस होती थी। लेकिन तारीख गवाह है कि 2.5 साल
2.5 یا پونے 3 سال کے اس دور میں انہی چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے میں نے رات کو 40 نفل پڑھے ہیں، میں نے رات کو 25 نفل پڑھے ہیں، میں نے صبح جو ہے وہ آدھا دن صبح سے لے کر دوپہر تک نفل پڑھے ہیں، وہی لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ عدل، ہر چیز کو اپنی اصل جگہ پہ رکھنا عدل، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ ظلم۔ معاشرہ کس پہ کھڑا ہے ہمارا؟ بتائیں، عدل پہ یا ظلم پہ؟ مولا علی نے یعنی بالکل لکیر کھینچ دی، 1400 سال پہلے لکیر کھینچ دی۔ کوئی بھی نظام، کوئی بھی ملک، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی برادری کفر پہ چل جائے گی، ظلم پہ نہیں چلے گی۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، باب العلم۔ ظلم پہ نہیں چلے گی۔ یہ چل رہا ہے ملک، یہ نظام چل رہا ہے، یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے۔ کیوں؟ ظلم۔ کوئی چیز اپنی اصل جگہ پہ نہیں ہے۔ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ اقتدار میں ہیں، جن کو اقتدار میں ہونا چاہیے وہ جیل میں ہے۔ ظلم، عدل نہیں ہے۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی بہت دبنگ جو ہے وہ جج بن کے سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا کہ محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہمارے شیشے توڑ کے، ہمارے کمرے توڑ کے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے وہ قرار دیا کہ جی یہ غیر قانونی تھی، مطلب اغوا تھا کہ ایک شخص کو اغوا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقدمہ لگا، اور وہ مقدمہ لگا بابر ستار کی کردار کشی پر، کہ سوشل میڈیا پہ بابر ستار کی کردار کشی کی گئی۔ وہاں محسن اختر کیانی نے اداروں کو صحیح لتاڑا اور اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، نامعلوم کا ہمیں معلوم ہے، لگتا ہے کہ حکومت اس میں شامل ہے۔ یہ تفصیلات آئی کہاں سے؟ یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں تفصیلات کہاں سے آئیں؟ بابر ستار کی فیملی کے بارے میں کس نے لوگوں کو جو ہے وہ معلومات دی کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ISI، ہم FIA، ہم MI، ہم IB سب کا کردار جو ہے وہ متعین کریں گے کہ ان کا کیا کردار ہے۔ میں نے آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ باقی ادارے ہیں تو عدلیہ ادارہ نہیں ہے۔ عدلیہ قائد اعظم کی تصویر والے نوٹوں کی تنخواہ نہیں لیتی، عدلیہ کو تحفظ حاصل نہیں ہے، تو پھر کیوں جو ہے نا وہ ایک ادارہ اپنی من مانی کیے جا رہا ہے کہ جی جو ہم کیوں؟ وجہ عدلیہ سٹینڈ لے لیا نا، سٹینڈ بابر ستار نے بھی سٹینڈ لے لیا اور محسن اختر کیانی نے بھی سٹینڈ لے لیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، مار دیں، لیکن جب تک پاکستان رہے گا نا پھر محسن اختر کیانی، بابر ستار، وہ جو 6 ججز ہیں سارے، ان کا نام یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے سٹینڈ لیا تھا۔ یار سائیکل کا بھی ایک سٹینڈ ہوتا ہے، بندے کا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ سٹینڈ لے۔ بہرحال محسن اختر کیانی نے صبح بھی کھڑا کیا جب انہوں نے یہ حوالہ دیا، کیونکہ وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور وہاں پہ اگر چیف جسٹس عامر فاروق سٹینڈ لے جاتے تو یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے نا یہ نہ ہوتا۔ وہ عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے کہ آپ نے کس طرح گرفتار کیا ہے ایک سابق وزیر اعظم کو جو خود عدالت آ رہا تھا، جو سرنڈر کر رہا تھا، لیکن نہیں، عامر فاروق نے سہولت کاری کی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو نظام نہیں چلے گا۔ نظام اس لیے نہیں چلے گا کہ مولا فرما گئے ہیں ظلم یا ظلم ہے، صرف ظلم ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی وہ نیادی بار بار کسانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ میرا 70% لوگ جو ہے نا وہ کسان ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ان کے بچے بیویاں سارے کھیتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب پھل دینے کا وقت آتا ہے تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے گندم نہیں لی جاتی، اور وہ دعائیں دے رہے ہیں، وہ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ بد دعائیں اکٹھی ہو رہی ہیں کسی جگہ پہ، وہ ان کو پتہ لگ جائے گا۔ محسن اختر کیانی نے، بہرحال آپ نے کومنٹس میں ان کو ضرور سلام پیش کرنا ہے، ان کو
ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے رہیں۔ دوسری جو خبر ہے میں نے پہلے ویلاگ میں بتائی تھی کہ آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان کا۔ یہ بڑا دلچسپ آمنا سامنا ہوگا، جس طرح آپ WWE میں دیکھتے ہیں نا کہ براک لیسنر اور جو ہے وہ انڈرٹیکر کا مقابلہ ہے، یا راک اور ٹرپل ایچ کا مقابلہ ہے، تو یہ قاضی صاحب تو خیر ویسے ماچے بنے ہوئے ہیں، اپنے طور پہ ماچو مین بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان وہاں پہ کیا کہتے ہیں، عمران خان احتساب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی انسانی حقوق ہو گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس ہو گیا، یہ مکالمہ دیکھنے والا ہوگا، اور اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ پہلی تیاری کے طور پہ تمام صحافیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے موبائل ساتھ نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں یار، ایک شخص کا ڈر دیکھیں، وہ عدالت میں خود نہیں ہوگا، وہ اڈیالہ میں ہوگا، سپریم کورٹ سے کافی دور، ویڈیو لنک پہ ہوگا، لیکن انہوں نے بے ایمانی کرتے ہوئے، بدنیتی کرتے ہوئے کہ صحافی موبائل نہ لائیں، کہ وہ وہاں سے عمران خان کو جو ہے نا کیپچر کر لیں گے، وہاں سے عمران خان کی جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے اور باہر آ کر دکھائیں گے۔ کسی شخص کی نفرت میں یا کسی شخص کے بغض میں اس حد تک جایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی پورا نظام، پورا نظام، اتنا بغض، اتنی دشمنی کہ لوگوں کو آج وہ ایک بندے نے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، آپ اس طرح کریں۔ میں نے آپ کو ایک پہلے واقعہ سنایا تھا، یہ بعد میں سناتا ہوں۔ بل گیٹس نے بولی جو ہے نا وہ لگائی کہ جو زیادہ سے زیادہ چندہ دے گا نا، اس کی وہ جو کام کرتا ہے فلائی، کہ اس میں چندہ دے گا نا، میں اس کو اپنا گھر دکھاؤں گا۔ تو ایک شخص نے $50,000 وہ دیے، اور اس شخص کو انعام کے طور پہ بل گیٹس کا گھر دکھایا گیا کہ جی آپ بل گیٹس کا گھر دیکھیں۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، اللہ پہ یقین کریں کہ عمران خان سے ملاقات کا 10,000 یا 20,000 روپیہ رکھ دینا، لوگ مانگ کے بھی 10-20,000 پورا کریں گے، اس کو جا کر دیکھیں گے، ان کو کافی سرکاری پیسے جمع ہو جائیں گے۔ آج میں نے ایک ٹویٹ پڑھا اور مجھے بڑا پسند آیا، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اس پہ جو ہے نا، جس طرح وہ بل گیٹس نے کیا نا، یہ بھی اسی طرح کریں، اس پہ 10,000 روپے رکھ دیں، 20,000 روپے رکھ دیں کہ جی حکومت کے کھاتے میں جمع کرائیں، اور آپ خان صاحب سے 2-3 منٹ ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ کس طرح جاتا ہے اور لوگ کس طرح ملاقاتیں کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کے بغض میں، ایک شخص کی دشمنی میں، ایک شخص کے اناد میں نے کہا آپ کو، میں ہندوؤں کو کوئی جو ہے وہ دلیر دشمن نہیں سمجھتا انڈیا کو، لیکن جو انہوں نے کیپٹن کرنل محمد شیر خان نشان حیدر کے ساتھ سلوک کیا، تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے انڈیا کو داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ میرا پچھلا ویلاگ سن لینا ہے، یعنی جو کیپٹن کرنل پہ تھا، کہ کس طرح انہوں نے ٹائیگر ہل سے پہلے نیچے سے کلی بھیج کر جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جسد خاکی شہید کا نیچے لایا، وہاں سے اس کو ہیلی لے گیا سری نگر، وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں وہ جسد خاکی پڑا رہا، وہاں سے اجازت کے لیے ڈیڈ باڈی گئی دلی میں کاغذی کارروائی ہوئی، دلی سے ایک طیارہ جو ہے وہ کیپٹن کرنل شیر کو وہ کراچی لے کر آیا، ہے نا، کمال کی بات ہے نا۔ اور بریگیڈیئر باجوہ، SM باجوہ جو ان کا کمانڈر تھا، اس نے چٹھ لکھ کے شہید کی جیب میں ڈالی کہ اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، اس نے ہماری جو ہے نا وہ صحیح ہماری دھلائی کی ہے۔ تو یہ دشمن ہے نا، مزہ آتا ہے ایسے دشمن کا کہ زبردست جی دشمنی تو ہوئی، کیونکہ ہمارے لیے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، نہ کس نے کہا ہے کہ سب جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ بہرحال انڈیا نے وہاں پہ کیریکٹر شو کیا۔ یہ ایک شخص کی دشمنی میں، یہ ایک شخص کے بغض میں، اور پھر ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ بات یہ
کہ چیف جسٹس سابقہ گلزار احمد کا فیصلہ موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چونکہ عمران حکومت نے ریفرنس دائر کیا تھا، ریفرنس بالکل سچا تھا، لیکن 2 نمبر وکیل اور سارے جج قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل گئے اور اس کو بچا لیا، ورنہ وہ جو لندن میں جائیداد ہیں اس کی رسیدیں تو نہیں دکھائیں قاضی فائز عیسیٰ نے، صرف اس کی گھر والی آ کے روتی رہی عدالتوں میں، تصویر بہاتی رہی، جائیدادیں تو موجود ہیں وہاں پہ، نہیں دکھائی پرچیاں، کہ چونکہ عمران حکومت نے آپ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، آپ عمران کے خلاف یا عمران کی پارٹی کے خلاف کوئی کیس نہیں سن سکتے، اور جب تک عمر عطا بندیال اور گلزار رہے ایک کیس بھی انہوں نے نہیں سننے دیا۔ سمپل سی بات ہے، وہی ذاتی اناد، لیکن اب وہ ہر کیس میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہے، ہر کیس میں بیٹھا ہے، فیصلہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے۔ خان صاحب بھی سوا سیر ہیں، قاضی صاحب اگر اپنے آپ کو سیر سمجھتے ہیں تو خان صاحب بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی سوا سیر ہیں۔ میرا خیال ہے اگر خان صاحب کی اپیئرنس ہو گئی تو قاضی صاحب کی وہ تسلی کریں گے۔ آج تیسرا ٹاپک ہے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ کے نام۔ یہ موصوف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، پہلے ٹھیک ٹھاک یہ مال کو ملے ہوں گے، یعنی ان کی پینشن، ان کا کمیوٹ، ان کے مربے شربے، ان کے پلاٹ شلاٹ، مکان شکان، ڈی ایچ اے فلاں فلاں، ان پہ ان کا دل نہیں بھرا۔ پہلے اس 2 نمبر حکومت نے آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب لگایا، حالانکہ وہ پولیس سے آئے تھے، لیکن جب آفتاب سلطان کے سامنے فرمائشیں رکھی گئی تو آفتاب سلطان نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ایم ہی سارا تماشا ہے، سارا جھوٹ ہے۔ تو یہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے کہا میں جو موجود ہوں، پاکستان میں کوئی بھی بے روزگار نہیں ہے، نوجوان ڈگریاں لے کے جائیں بھاڑ میں، خودکشیاں کریں اور جو ہے نا رکشے چلائیں، ٹیکسیاں چلائیں، مجھے کموڈیٹ کریں، میں جو بیٹھا ہوں۔ تو وہ جناب چیئرمین نیب لگ گئے اور پھر انہوں نے کیا گل کھلائے، ہم جی نواز شریف کے بیٹوں کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہتے، ہم نواز شریف کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہتے، ہم شہباز شریف کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ خود کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جا کے، خود کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جا کے۔ زرداری گاڑیاں ڈکار گیا، پرواہ نہیں ہے اس کو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ نواز شریف مرسیڈیز ڈکار گیا، پرواہ نہیں ہے لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو۔ اس کے بعد یہ $1 ارب کا سکینڈل گندم کا، وہ کیڑوں والی گندم، وہ جو رمضان میں کھلائی گئی، وہ جو کسان رول رہے ہیں، چیئرمین نیب کو پتہ نہیں ہے۔ چیئرمین نیب کی خاندانی دشمنی ہے، حالانکہ اتنا سٹیٹس نہیں ہے اس کا جو ہے نا اس کا نذیر احمد بٹ کا، لیفٹیننٹ جنرل وہ ہوگا تو گھر ہوگا، اتنا سٹیٹس نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ دشمنی کرے، کیونکہ عمران خان بڑا آدمی ہے، بڑی شخصیت ہے۔ یہ چیئرمین نیب جو ہے اس جیسے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے آ کر انت مچائی۔ ان کے نام آج منو بھائی کے چند اشعار ہیں جو آپ بھی لطف اندوز ہوں گے، ہیں پنجابی میں، آپ نے سننا غور سے ہوگا، لیکن یہ سارا وہ لیفٹیننٹ جنرل وہ نذیر احمد بٹ کے نام ہے، جو کہ پاکستان کی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کی نوکری کر رہی ہیں، اور ایسا لیفٹیننٹ جنرل ساتھ لگا ہوا لیفٹیننٹ جنرل میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہوتا نا، پھر آپ دیکھتے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ساتھ یہ لگا ہو اور بندہ پالشیا ہو، بندہ مالشیا ہو، بندہ کسی کا ذاتی غلام ہو، ذاتی نوکر ہو، ان کی چاکری کرے، ان کے تلوے چاٹے، تو لاکھ لعنت ہے ایسی لیفٹیننٹی جرنیلی پہ جو نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کے نام جو ہے وہ منو بھائی کے چیف احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، ایک لائن پہ غور کرنا ہے۔ احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں، چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کی پوچھ دے ہو، چوراں قاتلاں ڈاکواں کولوں، چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کی پوچھ دے ہو، اے توانو کی دسن گے، کیوں دسن گے، دسن گے تے جنج وسدے نے کنج وسن گے، کون کہوے میرا پتر ڈاکو، قتل دا مجرم میرا بھائی، کون کہوے میرا پتر ڈاکو، قتل دا مجرم میرا بھائی، میرے چاچے جائیداداں تے قبضے کیتے
ते लोकां दी उम्र कमाई लुट के खा गई मेरी ताई। मेरे फुफड़ टैक्स चुराए ते मेरा मामा चोर सिपाही। दित्ती ये कदे किसे ने अपने जुर्म दी आप गवाई। दोबारा सुने, दित्ती ए कदी किसे ने अपने जुर्म दी आप गवाई। केड़ा पांदा ए अपने हाथ नाल अपने गल विच मौत दी फाई। केड़ा पांदा है अपने हाथ नाल अपने गल विच मौत दी फाई। खोजी रस्सा गीर ने सारे की पुछदे हो। खोजी रस्सा गीर ने सारे की पुछदे हो। एक दूजे दे जुर्म सहारे, हाय हाय हाय, एक दूजे दे जुर्म सहारे की पुछदे हो। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM, एक दूजे दे जुर्म सहारे की पुछदे हो। डाकुआं कोलो डाकुआं बारे की पुछदे हो। चोरां डाकुआं कातलां कोलू मंगिया कदी सबूत नहीं मिलदे। चोरां डाकुआं कातलां कोलू मंगिया कदी सबूत नहीं लभदे। फाइलां विच गवाचे होए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे। फाइलां विच गवाचे होए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर साडे घर विच डाके वज्जे, साडियां नीयां पुट्टियां गईयां, साडे वेड़े लाशां विछियां, साडियां इज्जतां लुटियां गईयां। असी विचारे जख्मी हथां दे नाल इंसाफां दे बूए नूं खड़कांदे रह गए। हिल्ला कावां कुत्तियां कोलू अपने जख्म छुपांदे रह गए। दर्दां कोलो लो शहादत, जख्मां तो तस्दीक करा लो। दर्दां कोलो लो शहादत, जख्मां तो तस्दीक करा लो। साडे इस मुकदमे दे विच सानू भी तो गवाह बना लो। साडे इस मुकदमे दे विच सानू भी तो गवाह बना लो। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, अब सुनना है, वैसे तुहानू भी पता तो होना है, वैसे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वैसे तुहानू भी पता तो होना है कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता तो होना है, एक ही थैली काट हो कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां। कित्थे लगियां ए टकसालां, कित्थे लगियां ए टकसालां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, असी विचारे बोड़ा तल्ले उगन वाली घा दे तीले। असी विचारे बोड़ा तल्ले उगन वाली घा दे तीले। धुप ते मींह नूं तरस गए आ, लख करोड़ां दा की कहना, 10 ते 20 नूं तरस गए आ। पहले 25 सालां दे विच अद्धा मुल्क गवा बैठे आ। पहले 25 सालां दे विच अद्धा मुल्क गवा बैठे आ। 26 साल दे मार्शल लॉ विच बाकी उम्र हंडा बैठे आ। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, मेरा ख्याल है तो आपको पसंद आया हो सी, मुझे तो बहुत पसंद आया है, यकीन करें। मुन्नू भाई के लिए आपने दुआ भी कर देनी है। मैं अक्सर एक नाम लेता हूँ जदीद जर्मनी के बानी बिस्मार्क का, काफ़ी व्यूअर्स ने जो है वो फरमाइश भी की थी, तो आज मैं आपको बिस्मार्क के बारे में बताऊंगा जो जदीद जर्मनी के बानी थे और उन्होंने ज़िंदगी का एक नुस्खा दिया था, एक फार्मूला दिया था जो मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह की समझ में तो नहीं आता, ना मरियम बीबी के, कि जो ताकत होती है ना
وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسمارک۔ آپ نے غور سے سننا ہے کہ یہ شخص کون تھا اور کیسے اس نے دنیا کی جو ہے وہ سیاسی نظام کو بدلا اور سیاسی نظام پہ یہ اثر انداز ہوا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ وہ 1 اپریل 1815 کو برینڈن برگ میں پیدا ہوا۔ جاگیردار گھرانے سے تعلق تھا، جسم مضبوط اور ذہن توانا تھا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو سول سروس جوائن کر لی، لیکن جلد ہی عدالتی نظام کی خرابیوں نے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ سیاست میں آیا۔ 1845 میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنا، وہاں سے پرشیا کی پارلیمنٹ میں پہنچا۔ بادشاہ کا قرب حاصل ہوا، پرشیا کا نمائندہ بن کر فرینکفرٹ گیا، وہاں سے فرانس میں سفیر بنا اور پھر بادشاہ نے پیرس سے بلا کر پرشیا کا چانسلر بنا دیا۔ اس کا نام بسمارک تھا۔ بسمارک ایک باکمال شخص تھا۔ وہ 1862 سے 1871 تک پرشیا کا چانسلر رہا۔ ان 8 برسوں میں اس نے دنیا کو حکومت کرنے کے 92 نئے نسخے دیے، 92۔ اس نے اپنی ذہانت، قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ وہ یورپ کا پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ فوجی اصلاحات کیں، جس کا کہنا تھا ایک مضبوط وزارت خارجہ کے بغیر کوئی ملک دشمن پر فتح حاصل نہیں کر سکتا، جس نے دشمن کو بے یار و مددگار بنانے کی پالیسی دی، جس کا فلسفہ تھا دشمن پر حملے سے پہلے اس کو تنہا کرو، اس کے دوستوں میں غلط فہمیاں پیدا کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بسمارک نے 8 برسوں میں روس کو دوست بنایا، ڈنمارک سے جنگ لڑی، آسٹریا کو شکست دی اور فرانس پر قبضہ کیا۔ بسمارک کی ان عسکری اور سفارتی کوششوں سے 26 جرمن ریاستیں متحد ہوئیں، یہاں توڑنے والے ہیں، اور دنیا کے نقشے پر جرمنی کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ جرمنی آپ کے سامنے ہے۔ اب کیا پوزیشن ہے جرمنی کی؟ 16 اپریل 1871 کو نیا آئین نافذ ہوا اور بسمارک جرمنی کا پہلا چانسلر منتخب ہوا۔ وہ 20 مارچ 1890 تک تقریباً 20 برس جرمنی کا چانسلر رہا۔ ان 20 برسوں میں بسمارک نے کمال کر دیا۔ اس نے جرمن امپیریل فوج کی بنیاد رکھی، ریلوے لائنیں بچھائیں، ڈاک اور تار کے محکمے بنائے، بینکاری کا نظام وضع کیا، کیتھولک چرچ سے تعلقات بہتر بنائے، جرمنی سے سوشلسٹوں کو اڑا دیا، اتوار کی چھٹی کو لازمی بنایا، مزدوروں کے اوقات کار طے کیے، دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے، اور بیمہ پالیسی کو ضروری قرار دیا۔ وہ واقعی صاحب کمال تھا۔ کیسر ولیم اول نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا تھا، بسمارک واحد شخص ہے جو مداریوں کی طرح بیک وقت 5 گیندوں سے کھیل سکتا ہے اور ان میں سے کم از کم 2 ہوا میں ہوتی ہیں۔ یہ لائن اگر آپ نے سمجھ لی نا، یہ بسمارک جرمنی کو تیزی سے برطانیہ جتنی مضبوط اور فعال ریاست بناتا چلا جا رہا تھا، لیکن 9 مارچ 1888 کو بادشاہ کیسر ولیم اول کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا عمر رسیدہ بیٹا فریڈرک بادشاہ بنا، لیکن 3 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ فریڈرک کے بعد 28 سالہ ولیم دوم کی باری آئی۔ ولیم دوم ایک متلون مزاج، جلد باز نوجوان تھا۔ اسے دنیا فتح کرنے کا جنون تھا۔ وہ کہتا تھا جس طاقت کو استعمال نہ کیا جائے وہ طاقت نہیں ہوتی۔ بسمارک کو بادشاہ کے خیالات سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا طاقت نمائش کے لیے ہوتی ہے، استعمال کے لیے نہیں۔ یہ اختلاف آہستہ آہستہ انتظامی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ جنگ میں شدت آئی تو بسمارک نے 20 مارچ 1890 کو استعفیٰ دے دیا۔ وہ اپنی جاگیر پر چلا گیا، جہاں وہ 30 جولائی 1898 کو 83 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔
बिस्मार्क की इस कहानी में कोई दिलचस्प बात नहीं, ये दुनिया के 2-3 हज़ार बड़े लोगों की कहानियों में से एक कहानी है। मैं भी इसे पढ़कर भूल जाता, लेकिन जब बिस्मार्क की दास्तान पढ़ी तो उसके एक फिक्रे पर ठठक कर रुक गया। उसने विलियम डोम के बारे में लिखा था, ये नौजवान पूरी दुनिया को तबाह कर देगा क्योंकि इसके पास ताकत है लेकिन ज़र्फ नहीं। ताकत है लेकिन ज़र्फ नहीं, ताकत है लेकिन ज़र्फ नहीं। इदारे कादी फायजी सा, ताकत है ज़र्फ नहीं, बिस्मार्क ने कहा था। और फिर क्या हुआ? बिस्मार्क ने यह फिक्रा 1891 या 1894 में लिखा था। 1898 में उसका इंतकाल हो गया। बिस्मार्क के इंतकाल से ठीक 16 बरस बाद यानी 1914 में उसी विलियम डोम ने दुनिया को पहली जंग अजीम में धकेल दिया। वो सिकंदर आदम की तरह दुनिया फतह करने निकला, लेकिन जंग खत्म हुई तो वो जान बचाने के लिए अपने ही मुल्क से फरार हो रहा था। विलियम डोम की आखिरी जिंदगी हॉलैंड में कसम पुरसी में गुजरी। जर्मनी इत्तेहादियों के कदमों में गिर गया। सल्तनत उस्मानिया पारा पारा हो गई और 2-3 करोड़ लोग हलाक हो गए। वो ताकत। जंग के खात्मे पर जब दुनिया ने इस तबाही का तजर्बा किया तो विलियम डोम के बारे में बिस्मार्क के फिक्रे ने बड़ी शोहरत पाई। दुनिया के तमाम बड़े दानिश्वरों और तजिया निगारों की मुतफिका राय थी, ताकत अभी सुनना है, अभी सुनना है। और पाकिस्तान ताकत कम ज़र्फ के पास हो तो उससे खौफनाक और ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं। कम ज़र्फ के पास अगर ताकत हो तो। बिस्मार्क को गुजरे 105 साल हो चुके हैं। विलियम डोम को भी मरे हुए इतने ही साल हो चुके हैं, लेकिन जहां तक ताकत के फलसफे का ताल्लुक है वो आज भी उसी तरह जिंदा है, वो आज भी उसी तरह मौजूद है। बस विलियम डोम की जगह वो जो बाइडेन ने ले ली और जर्मनी की जगह अमेरिका आ गया। दुनिया भी वही है, ताकत भी वही है और ताकत के इजहार का जुनून भी वही। अगर कोई तब्दीली आई तो इसका नाम एटम बम और मिसाइल है। विलियम के अहद में 20,000 एटम बम और 2 लाख मिसाइल न थे, वरना आज दुनिया चंद बदबूदार जोड़ों, थोड़े से गारों और चंद टन कुचली मसली जली हड्डियों का नाम होता। और जब मुर्रिख तहकीक के लिए निकलते तो उन्हें एक पत्थर मिलता जिस पर लिखा होता व्हाइट हाउस 410 किलोमीटर। वो वहां पहुंचते तो वहां भी काली मट्टी और ताहद्दे नजर गहरे गढ़ों के सिवा कुछ न होता। कि ताकत विलियम के पास हो या बाइडेन के हाथ में, इसका अंजाम खुदकुशी होता है। राणा सनाउल्लाह साहब, मोहसिन नकवी साहब, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साहब, ताकत विलियम के पास हो या जो बाइडेन के हाथ में, इसका अंजाम खुदकुशी होता है। बिस्मार्क ने ही कहा था, आग से खेलने वाले लोग जल कर मरा करते हैं और पानी से लड़ने वाले डूब कर। ये है बिस्मार्क। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।